بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسن رکھا اور 7ویں دن آپ کا عقیقہ فرمایا اور ایک بکری ذبح کی۔ پھر آپ کے سر کا حلق فرمایا اور بالوں کے وزن کے بقدر چاندی صدقہ کرنے کا حکم فرمایا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش سے قبل ام الفضل رضی اللہ عنہ نے ایک خواب دیکھا جس میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش کی خوشخبری دی گئی۔ خواب دیکھنے کے بعد حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا میرے گھر میں موجود ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو نے ایک اچھا خواب دیکھا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ ایک لڑکے کو جنم دے گی اور آپ اس بچے کو قسم کے حصے کا دودھ پلائیں گی۔ لہذا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی اور ام الفضل رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے بیٹے قسم کے حصے کا دودھ پلایا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ میں نے عرض کیا، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ یہ تو حسن ہے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو ہم نے ان کا نام حرب رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ یہ تو حسین ہے۔ جب تیسرا بیٹا پیدا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ میں نے کہا، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ محسن ہے۔ پھر فرمایا، میں نے ان تینوں کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں شبر، شبیر اور مشبر کے مطابق رکھا ہے۔ حضرت محسن رضی اللہ عنہ کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ ابو احمد عسکری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام حسن رکھا اور کنیت ابو محمد تجویز فرمائی۔ یہ نام زمانہ جاہلیت میں بالکل معروف نہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیاہ بالوں کی بنی ہوئی ایک چادر زیب تن فرما کر باہر تشریف لائے۔ اس دوران حضرت حسن رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی چادر میں داخل کر لیا۔ پھر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں اچھی طرح پاک کر دے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، 6 ماہ تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرا کرتے تھے۔ جب بھی آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو فرماتے، اے نبی کے گھر والو، نماز پڑھ لو۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جب وضو فرماتے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے ارشاد فرمایا، ایک بڑے جبار بادشاہ کے حضور میں کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ پھر وضو کر کے مسجد میں تشریف لے جاتے تو مسجد کے دروازہ پر کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھتے، یا اللہ، تیرا بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے۔ اے احسان کرنے والے اور بھلائی کا برتاؤ کرنے والے، یہ بد اعمال تیرے پاس حاضر ہے۔ تو نے ہم لوگوں کو یہ حکم فرمایا ہے کہ اچھے لوگ بروں سے درگزر کریں۔ تو اچھائی والا ہے اور میں بدکار ہوں۔ اے کریم، میری برائیوں سے ان خوبیوں کی بدولت جن کا تو مالک ہے درگزر فرما۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ یہ کلمات طیبات ارشاد فرماتے اور پھر مسجد میں داخل ہوتے۔ ایک مرتبہ ابو الحورا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات یاد ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا کہ راستہ میں صدقہ کی کھجوروں کا ایک ڈھیر لگ رہا تھا۔
میں نے اس میں سے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں رکھ لی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کخ کخ فرمایا اور میرے منہ سے نکال دی، اور یہ ارشاد فرمایا کہ ہم صدقہ کا مال نہیں کھاتے، اور میں نے پانچوں نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے وطر میں پڑھنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا بتائی تھی: اللہم اہدنی فیمن ہدیت، وعافنی فیمن عافیت، وتولنی فیمن تولیت، وبارک لی فیما آتیت، وقنی شر ما قضیت، فإنک تقضی ولا یقضی علیک، انہ لا یذل من والیت، تبارکت ربنا وتعالیت۔ اے اللہ، تو مجھے ہدایت فرما، من جملہ ان کے جن کو تو نے ہدایت عطا فرمائی، اور مجھے عافیت عطا فرما ان لوگوں کے ذیل میں جن کو تو نے عافیت عطا فرمائی، اور تو میرے کاموں کا متولی بن جا جہاں اور بہت سے لوگوں کا متولی ہے، اور جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا ہے اس میں برکت عطا فرما، اور جو کچھ تو نے مقدر فرمایا ہے اس کی برائی سے مجھے بچا۔ تو جو چاہے طے فرما سکتا ہے، تیرے خلاف کوئی شخص کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتا، اور جس کا تو والی ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا، تیری ذات و برکت ہے اور سب سے بلند ہے۔ رمزی 464۔ امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد سے طلوع آفتاب تک اسی جگہ بیٹھا رہے وہ جہنم کی آگ سے نجات پائے گا۔ ایک دفعہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اپنی ضرورت پیش کر کے کچھ سوال کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تیرے سوال کی وجہ سے جو مجھ پر حق قائم ہو گیا ہے وہ میری نگاہ میں بہت اونچا ہے، اور تیری جو مدد مجھے کرنا چاہیے وہ میرے نزدیک بہت زیادہ مقدار ہے، اور میری مالی حالت اس مقدار کے پیش کرنے سے عاجز ہے جو تیری شان کے مناسب ہو، اور اللہ کے راستے میں تو آدمی جتنا بھی زیادہ سے زیادہ خرچ کر لے وہ کم ہی ہے، لیکن میں کیا کروں کہ میرے پاس اتنی مقدار نہیں ہے جو تیرے سوال کے شکر کے مناسب ہو۔ اگر تو اس کے لیے تیار ہو کہ جو میرے پاس موجود ہے اس کو خوشی سے قبول کر لے، اور مجھے اس پر مجبور نہ کرے کہ میں اس مقدار کو کہیں سے حاصل کروں جو تیرے مرتبہ کے مناسب ہو، اور تیرا جو حق مجھ پر واجب ہو گیا ہے اس کو پورا کر سکے، تو میں بخوشی حاضر ہوں۔ اس سائل نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے، جو کچھ آپ دیں گے میں اسی کو قبول کر لوں گا اور اس پر شکر گزار ہوں گا، اور اس سے زیادہ نہ کرنے میں آپ کو معذور سمجھوں گا۔ لہٰذا حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے خزانچی سے فرمایا کہ ان 3 لاکھ درموں میں سے جو تمہارے پاس رکھوائے تھے جو باقی ہوں وہ لے آؤ۔ خزانچی 50,000 درہم لے آئے، اس کے علاوہ باقی سب خرچ کر چکے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 500 دینار بھی تو کہیں تھے۔ خزانچی نے عرض کیا، جی وہ بھی موجود ہیں۔ آپ نے ان کے لانے کا حکم دیا۔ جب یہ سب کچھ آ گیا تو اس سائل سے فرمایا کہ کوئی مزدور لے آؤ جو ان کو تمہارے گھر تک پہنچا دے۔ لہٰذا وہ 2 مزدور لے کر آئے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے یہ سب کچھ ان کے حوالے کر دیا اور اپنے بدن مبارک سے چادر اتار کر مرحمت فرمائی کہ ان مزدوروں کی اجرت بھی میرے ذمہ ہی ہے، لہٰذا یہ چادر فروخت کر کے ان کی مزدوری دے دینا۔ یہ سارا ماجرا دیکھ کر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے غلاموں نے عرض کیا کہ اب تو ہمارے پاس کھانے کے لیے 1 درہم بھی باقی نہیں رہا، آپ نے تو سب کا سب ہی دے دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے اللہ جل شانہ کی ذات سے اس کی کبھی امید ہے کہ وہ اپنے فضل سے مجھے اس کا بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ حاجت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کو نفل عبادت پر ترجیح دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ مسجد میں اعتکاف فرما رہے تھے کہ ایک حاجت مند حاضر خدمت ہوا اور اس نے آپ سے اپنی ضرورت پوری کرنے کی درخواست کی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بے چین ہو کر اعتکاف کے دائرے سے باہر تشریف لے آئے اور اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد فرمایا، کسی مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنا میرے نزدیک 1 مہینہ کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی فیاضی اور سیر چشمی کا یہ عالم تھا
کہ دوست و دشمن دونوں آپ کی فیاضی سے یکساں فیض یاب اور مستفید ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک دشمن کے پاس سامان سفر اور سواری نہ تھی۔ اس نے مدینہ کے لوگوں سے سوال کیا تو لوگوں نے اسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا پتہ بتایا، لہٰذا وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ رضی اللہ عنہ نے دونوں چیزوں کا انتظام کر دیا۔ اس پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ اپنے اور اپنے والد کے دشمن کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں۔ فرمایا، کیا ان سے اپنی آبرو نہ بچاؤں؟ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے حالات دریافت کیے۔ اس نے آپ کے یہ معمولات بتائے۔ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک مصلی پر رہتے ہیں، پھر ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور آنے جانے والوں سے ملتے ہیں۔ دن چڑھنے کے بعد چاشت پڑھ کر امہات المومنین کے سلام کو جاتے ہیں اور گھر سے ہو کر پھر مسجد میں آ جاتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے سواریوں کے ہوتے ہوئے بہت سے حج پیدل کیے۔ فرماتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے حجاب معلوم ہوتا ہے کہ اس سے ملوں اور اس کے گھر پیدل نہ گیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دل میں اپنے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بڑی عزت تھی اور آپ ان پر انتہائی شفقت فرماتے تھے اور ان سے احترام و توقیر اور محبت کا معاملہ فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم تقریر کرو اور میں سنتا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے اس بات پر شرم آتی ہے کہ میں آپ کے سامنے زبان کھولوں۔ ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہ ایسی جگہ جا کر بیٹھ گئے جہاں سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو نظر نہ آ سکیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے سامنے تقریر کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سنتے رہے۔ جب وہ اپنی تقریر ختم کر کے چلے گئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 34۔ یہ ایک ہی نسل تو ہے جس میں ایک دوسرے کا فرزند ہے۔ یہ واقعہ البدایہ و النہایہ میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر تشریف فرما دیکھا۔ آپ کے ساتھ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار حاضرین کی طرف متوجہ ہوتے اور ایک بار حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف، اور فرماتے، میرا یہ بچہ سردار ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کرا دے گا۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے 100 واقعات کی سیریز میں آج کی یہ پہلی قسط ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس چینل پر پیش کی جانے والی ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔